اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا ایک اور میسج ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ کون سے پردے کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری آنکھوں سے تو بظاہر ہمیں کوئی پردہ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر یہ کون سے پردے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ پردہ ہے جو ان کی عقل پر پڑ جاتا ہے۔ کن کی عقل پر؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں اور آپ قرآن پاک کو سننے کے باوجود اس سے متاثر نہیں ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے شعور پر بھی وہ پردہ آیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ پردہ کیوں ڈال دیتا ہے؟ کیونکہ ایسے انسان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمارا آخرت پر ایمان پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر اس کے اعمال کا حساب بھی ہوگا، اگر کسی انسان کا ان تمام باتوں پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اسے ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے اس آیت میں ہمیں یہ میسج مل رہا ہے کہ پہلے اپنے آخرت پر ایمان کو پکا کرو، اس بات کو اپنے عقل اور شعور کے ساتھ تسلیم کرو کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ آج یہ چھپ چھپ کے جو اپنے گناہ کر رہے ہو نا، جو موبائلوں میں دیکھ رہے ہو نا، جو بیٹھ کے منہ پر سب کے اچھا اچھا کر رہے ہیں اور پھر پیچھے اسی کی غیبتیں کر رہے ہیں نا، ان سب باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو چلیے آج اپنے آخرت پر ایمان کو پکا کرتے ہیں، اس میسج کا اثر لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ میسج ہمارے لیے بھیجا ہے، اس میسج پر عمل کرتے ہوئے تنہائی میں آنکھیں بند کر کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایک دن ہم بھی دوسروں کی طرح مر جائیں گے، قبر میں اتار دیے جائیں گے، اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جوانی کہاں پہ گزاری، یہ مال کہاں سے کمایا، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا، کتنی بے ایمانی کی، کتنا جھوٹ بولا، یہ خزانے جمع کرنے کے لیے کس کس طرح بے گناہوں کا خون چوسا، یہ سب ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور جس دن ہمیں اس بات کا پکا یقین ہو جائے گا نا، حقیقت میں در حقیقت ہمارے دل کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ آخرت ہے، ہاں ہے، اس دن اللہ تعالیٰ یہ حجاب بھی ہٹا دے گا، یہ پردہ ہٹا دے گا، اور پھر جب ہمارے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے گا نا تو ہم زار و قطار رونے لگیں گے۔ ایک ایسی خوشی ہمیں نصیب ہوگی، ایک ایسی لذت محسوس ہوگی جو ناقابل بیان ہے۔ ان آنسوؤں کے بعد جو ہمیں سکون ملے گا، کیونکہ اب ہمارے اور اس اللہ کے کلام کے درمیان سے وہ پردہ ہٹ جائے گا، اور اب
قرآن پاک میں موجود نصیحتیں ہمارے دل پر اثر انداز ہونے لگیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت پر سچا اور پکا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی شک نہ ڈالے، ہمیں پکا یقین ہو کہ ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے اس بات کا بھی جواب دینا ہے، ہم نے اس چیز کا بھی جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے کبھی کسی جانور کو بھی تکلیف دی نا تو اس کا بھی ہمیں اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اور اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ آخرت پر یقین کرنے کے بعد ہم نے پھر توبہ کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مزید میسیجز کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو کھولنا ہے، اسے پڑھنا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔